ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم سورة الاعراف کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 تک تلاوت ہوئی۔ ان 6 آیات کریمہ سے پہلے 15 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے اور ابلیس کے درمیان جو دشمنی کی وجوہات ہیں ان کو ایک واقعے کی شکل میں بیان فرمایا اور تفصیل سے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی۔ اب اس واقعے میں ایک چیز خاص طور پہ یہ تھی کہ شیطان نے ہر دو بزرگوں کو بہکایا اور بہکانے کے نتیجے میں وہ شجرہ ممنوعہ کھانے پر مجبور کر دیا، کھا لیا۔ سب سے پہلا جو اس کا اثر مرتب ہوا وہ یہ تھا کہ لباس عزت اور لباس جسم اتر گیا۔ عزت کا لباس اور جسم کا لباس اتر گیا۔ عزت کا لباس یہ تھا کہ آپ جنت میں ہی رہتے، آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دنیا میں جائیں گے، یہ عزت کا لباس ہے۔ اور جسمانی لباس اتر گیا، یعنی وہ ظاہری جو پوشاک تھی وہ اتر گئی۔ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے تفصیل سے آ گیا۔ اب ان آیات کریمہ میں اس واقعہ کے تناظر میں امت مسلمہ کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو، ابن آدم کو، بنی آدم کو یہ کہا گیا ہے کہ جو لباس نام کی چیز ہوتی ہے اس کو اپنائے رکھو، اس کو ترک مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی بہکا دے اور تم سے اس لباس کو اتار کر کے تمہیں عریا کر دے۔ فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا لباس اترا تو ان کے اندر چونکہ فطری حیا موجود تھی، لباس اترتے ہی فوراً انہوں نے اپنے اوپر درختوں کے پتے ڈال دیے۔ لیکن انسانیت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا لباس اتر گیا تو تم اس فطری حیا سے اس قدر واقف نہیں ہوگے، لہٰذا تم اس غیر فطری طریقے پر زندگی گزارنے لگ جاؤ گے کہ جو اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کی رضا کا سبب نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ بتایا گیا
کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے وار کیا اور وہ اپنے وار میں کامیاب ہو گیا اور لباس عزت اور لباس جسم اتار دیا۔ تو اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی شیطان حملہ کرے اور تمہارے لباس کو بھی اتار دے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو سمجھیں گے تو زیادہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے خانہ کعبہ میں طواف ہوتا تھا۔ یہ طواف اسلام کا نہیں، اسلام سے پہلے بھی طواف کا سلسلہ تھا۔ جب سے خانہ کعبہ بنا تو طواف کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابتدائی طور پہ بالکل موحدانہ اور اللہ کی رضا والا طواف ہوا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں میں شرک پیدا ہوتا گیا، غلطیاں لوگ کرتے گئے اور لوگ جو ہے وہ رسومات اور باطل طریقوں کو اپناتے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ صرف قریش کو چھوڑ کر جو کہ کعبہ کے متولی تھے، ان کو چھوڑ کر باقی مکہ کے رہنے والے بھی، اطراف مکہ کے رہنے والے بھی اور دور دراز سے آنے والے لوگ بھی خانہ کعبہ کا طواف اس طرح کرتے تھے، غور طلب بات ہے، اس طرح کرتے تھے کہ باہر سے آتے قریش سے لباس مانگتے کہ ہمیں طواف کے لیے لباس دے دو۔ اگر کسی کو لباس مل جاتا تو وہ لباس پہن کر طواف کرتا تھا، لیکن اگر لباس نہیں ملتا تھا تو اپنا لباس وہ اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کعبہ کے گرد اس لباس کے ساتھ طواف کریں، لہذا مرد تھے یا عورتیں اپنا لباس بالکل اتار کر ایک سائڈ پہ رکھتے اور یوں برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ اور اس طواف کرنے پر اگر انہیں کوئی روکتا کہ آپ یہ کام خلاف فطرت کر رہے ہو، حیا باختگی کا عمل کر رہے ہو اور یہ کام درست نہیں ہے، تو جواب آتا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ پیش کرتے کہ چونکہ اس کام کو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اس کام کو ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں نہ روکا جائے۔ تو اپنے اس بدعملی پر دو دلیلیں دیا کرتے، ایک یہ کہ ان کے آباء و اجداد نے اسی طرح کیا، دوسرا یہ کہ اس کام کے کرنے کا حکم انہیں اللہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ میں انہیں سمجھاتے ہیں کہ اے ظالموں، تم جو لباس کے بغیر طواف کر رہے ہو، نہ تو تمہارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ درست تھا اور نہ ہی رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے تو وہ بھی غلط کرتے تھے۔ رہا مسئلہ اللہ پر بہتان ماننے کا، تو اللہ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں کرتے۔ لا یأمر بالفحشاء ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتے۔ تمہارا رب پر یہ الزام لگانا یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پس منظر۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، پھر اس کے ضمن میں بات عرض کروں گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانپے اور تمہارے بدن کو زینت دے، یعنی ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، پوشاک کو اتارا۔ توجہ، پوشاک کو اتارا کا معنی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے سوتی اور ریشمی اور یہ قسم کے لباس، جی وہ رحمانیہ ٹیکسٹائل اور فلاں ٹیکسٹائل، یہ ساری آسمان کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور وہاں سے کپڑے بن کر آ رہے ہیں، نہ بھائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لباس کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو پیدا ہونے کا حکم اوپر سے دیا، اسباب نیچے سے پیدا ہوئے۔ اور یہ اسباب کیا ہیں؟ یہ اسباب آپ جانتے ہیں کہ انسان کے وجود کی ترقی کے لیے اور انسان کی روح کی ترقی کے لیے
دو قسم کی چیزیں درکار ہیں. روح کی ترقی کے لیے جو اسباب ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں جس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں, اور جسمانی ترقی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک ظاہری اور ایک اندرونی. ظاہری معنی لباس اور اندرونی معنی غذا. غذا بھی اور لباس بھی یہ دونوں زمین کے اندر سے نکلتے ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ حکم اوپر سے آیا, اسباب نیچے سے پیدا ہوئے. ایک بات یہ. دوسری بات یہاں کہا گیا کہ لباس تمہیں دیا, اس لباس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ تمہارا ستر ڈھانپ جائے, تم بے حیائی سے نکل کر کے حیا والے بن جاؤ, عریانی سے نکل کر کے لباس والے بن جاؤ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لباس انسان کی زینت اور انسان کی زیبائش کا سبب ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہاں پر کچھ چیزیں سمجھ لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ لباس میں ایسا لباس نہ ہو کہ جو انتہائی چست جس بولتے ہیں ٹائٹ, انتہائی تنگ ہو کہ جس سے انسان کے اعضاء واضح طور پہ نظر آتے ہوں, معلوم ہو جاتے ہوں, ان کی لمبائی چوڑائی موٹائی معلوم ہوتی ہو. ایسا ٹائٹ لباس پہننا شرعاً درست نہیں ہے, خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں. ایک بات. دوسری بات لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اندر سے نظر آئے. نمبر 3 لباس سطر کو ڈھانپنے والا ہو, سطر کو ظاہر کرنے والا نہ ہو. یعنی اتنا کم لباس نہ ہو کہ انسان کا وجود نظر آئے. یاد رکھیے کہ مرد کی سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ سطر ہے. عورت کی سطر کیا ہے؟ چہرے, ہاتھ کلائی تک, اپنا کلائی تک, اور پاؤں ٹخنے تک. یہ 3 اعضاء عورت اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 اعضاء عورت اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی ہے, غیر محرم کے سامنے ان اعضاء کو کھولنا بھی درست نہیں ہے. اب معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ عورت کا جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, عورت کا معنی ہی پردہ ہے. لفظ عورت کا معنی ہی کیا ہے؟ پردہ ہے. تو عورت معنی یہ ہوا کہ عورت سر سے لے کر کے پاؤں تک پردہ ہی پردہ ہے. اس کے بال پردہ, اس کی آنکھیں پردہ, اس کا وجود پردہ, اس کا چہرہ پردہ, ہاتھ پاؤں پورا کا پورا وجود پردہ. لیکن خاص طور پر ستر عورت جو ہے وہ کہلائے گا چہرے, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا وجود. اب اگر کوئی عورت پورا لباس نہیں پہنتی, یعنی ان 3 اعضاء کے علاوہ بھی جسم کو ظاہر کر کے ننگا کر کے باہر نکلتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ عورت اپنے گھر سے باہر رہتی ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا کہ لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وجود اس سے نظر, یعنی اس کا جو تخلیق اور ساخت ہے وہ معلوم ہو. نمبر 2 لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے. نمبر 3 لباس اتنا کم نہ ہو کہ سطر نہ چھپے. اور نمبر 4 لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کی مشابہت ہوتی ہو. مثلا ایک مسلمان عیسائیوں کا لباس پہنے تو یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. ابھی جن دنوں میں ہم چل رہے ہیں ان دنوں میں مخصوص ٹولہ, مخصوص طبقہ ایک مخصوص لباس پہنتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان وہ لباس پہنے گا ان دنوں میں تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. عام دنوں میں اگر پہن لے تو یہ لباس ممنوع نہیں, لیکن ان دنوں میں اس لیے ممنوع ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے اللہ اس قوم میں سے اس کو بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی ہے, بعض مرد خواتین جیسا لباس پہنتے ہیں, بڑا چمکیلا اور بڑا, اور خاص طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے, یہاں پر اصلاح مقصود ہے. آج کل کے بہت سارے خطیب اور ان سے کہیں زیادہ نعت خوان جن کو کہا جاتا ہے, ایسا اٹکیلا اور ایسا چمکیلا اور ایسا بھڑکیلا قسم کا لباس پہنتے ہیں
کہ معلوم نہیں ہوتا، چہرے کو نہ دیکھیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت. اس قسم کا فساد پیدا ہو گیا. اور عورتوں کو دیکھیں تو بہت ساری عورتیں ایسی چیز پہنتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں، ایسا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ اگر ان کے وجود کے اوپر والے حصے پر اگر نظر نہ پڑے تو معلوم نہیں ہوتا کہ مرد ہے یا عورت. یہ جو متشابہات بالرجال اور متشابہین بالنساء یا متشبہات بالرجال اور متشبہین بالنساء، یہ جو عورتوں کا مردوں کے مشابہ ہونا اور مردوں کا عورتوں کے مشابہ ہونا ہے، اللہ کے رسول نے ان پر بھی لعنت بھیجی ہے. تو لباس کے اندر یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، لباس کے اندر یہ بھی ضروری چیز ہے کہ لباس اتنا اسراف والا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جو اسراف والا ہو. ٹھیک ہے، ہمیں شریعت نے قیمتی لباس پہننے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے ہمیں بہترین لباس پہننے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ بہترین لباس اور قیمتی لباس ایسا ہو کہ جو ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت سے زائد نہ ہو. اس بات کو آپ ویسے نہیں سمجھیں گے. ذرا آپ تھوڑا سا چلے جائیں بلوچستان کے علاقے کی طرف، تو وہاں پر آپ کو ایسے قبائل سے واسطہ پڑے گا کہ جن قبائل میں 14 گز کی شلوار پہنی جاتی ہے. 14 گز کی شلوار پہنی جائے اور قمیص چھوٹی سی ہوتی ہے. اندازہ کیجیے، پتہ نہیں اس شلوار میں کرتے کیا ہے. بہرحال وہ اتنی بڑی شلوار وہ پہنتے ہیں. تو یہ اسراف ہے، سراسر اسراف ہے. آپ اچھا لباس پہنیے، قیمتی لباس پہنیے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا اظہار کیجیے، کوئی حرج نہیں. تکبر کی نیت کے بغیر آپ اظہار کیجیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ اس کو ضرورت سے زائد پہنیں گے تو یہ غلط ہوگا. اسی وجہ سے، یاد توجہ کیجیے، اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے لباس میں آپ کی ازار، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. ما اسفل من الازار فی الکعبین، یعنی جو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو. ما اسفل من الکعبین فی الازار، اس طرح کے الفاظ ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو ففی النار، وہ جہنم میں جائے گی. کون جائے گی؟ شلوار نہیں، صاحب شلوار. جس نے وہ شلوار پہن رکھی ہے وہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اسفال ہے، یعنی یہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا ہے، یہ اصل میں متکبرین کی نشانی ہے. یہ اسراف ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے. تو یہ لباس کے اندر چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی. نمبر 1، لباس کا مقصد 2 ہے. ایک مقصد یہ ہے کہ لباس ستر کو چھپاتا ہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ لباس زینت کا سبب ہے، لیکن یہ زینت حدود کے دائرے کے اندر رہ کر ہونی چاہیے. اگلی بات فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. کیا معنی ہوا؟ اور کیجیے گا. ایک ظاہری لباس ہوتا ہے، ایک باطنی لباس. اللہ کے ہاں کامیابی کا مدار باطنی لباس پر ہے. اچھا، یہ جو ظاہری لباس ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں، آپ چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں، 3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو اپنے میڈیا پر، ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر کے نیوز کاسٹر یا جو خبریں سنانے والے، خاص طور پر خبر سنانے والی عورتیں تھیں، وہ آپ کو باپردہ، یعنی باپردے سے مراد یہ کہ ان کے اوپر دوپٹہ ہوا کرتا تھا، باقاعدہ طور پہ ان کا سینہ چھپا ہوا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ان کا سینہ کھلا، پھر پردہ، وہ جو دوپٹہ تھا وہ تھوڑا سا سر کا پیچھے کو گیا، پھر آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ نیچے کو آ گیا، اب پھر بال کھل گئے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ جو قمیص پہنی جاتی ہے وہ بھی کلائی تک نہیں ہوتی. اب حالت یہ ہے کہ جو لباس پہنا جاتا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جسم بالکل ظاہر ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ باہر کے میدان میں آ جائیے تو آپ کو باہر کے ماحول میں یہ نظر آئے گا کہ ماضی میں اشتہارات ہوا کرتے تھے، تو اشتہارات میں مرد کو ترجیح دی جاتی تھی نسبتاً عورت کے. اب مرد کو نہیں، عورت کو ترجیح دی جاتی ہے. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تب بھی عورت ہے. بلیڈ سے شیونگ ہو رہی ہے، بلیڈ سے
یعنی جو اپنا داڑھی پہ اس طرح پہنا جا رہا ہے تو تب بھی اس میں خوبصورتی کے ساتھ عورت کو دکھایا جا رہا ہے. عجیب غیرتی ہے, عجیب بے شرمی ہے. لوگوں کے اندر سے حیائی ختم ہو گئی ہے. سائیکل کی مشہوری ہے تو بھی عورت نظر آ رہی ہے, بلیڈ کی مشہوری ہے تو بھی عورت نظر آ رہی ہے. عورت اب اس حالت میں نظر آ رہی ہے کہ وہ بالکل اس کے جسم پر آدھے سے زیادہ جسم اس کا ننگا ہوتا ہے اور لوگوں کو پرواہ تو کوئی نہیں ہوتی. سائن بورڈ لگا دیے گئے ہیں جگہ جگہ, یعنی جھوٹ کو, غلطی کو, بے حیائی کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ اب جو غیر عالم ہے وہ بھی, جو عالم ہے وہ بھی, جو صاحب تقوی ہے وہ بھی, اور جو تقوی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ بھی, سب ایک جیسی زندگی گزارنے لگے ہیں. مجبوراً ہر ایک کی نظر پڑ رہی ہے. تو کوئی نظر اولا سے نظر ثانیہ کی طرف نہیں جاتا, کوئی پہلی ہی نظر کو اتنا گاڑ دیتا ہے کہ وہ پورے اعضاء کو جانچ لیتا ہے. یہ حالات بن گئے. اب اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اب اس دور میں بے حیائی عام ہو چکی ہے, اوریانی پھیل چکی ہے, اور بعض ممالک کے اندر تو اوریانی کی کیفیت یہ ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں الف ننگا وہ ہو کر کے لوگ پھر رہے ہیں, اور معاشرے میں کوئی برائی ہی نہیں سمجھی جاتی اس کو, معاشرے میں اس کو کوئی برا کہتا ہی نہیں, لوگ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا, اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانو. اب لوگوں نے برائی کو دل سے برا جاننا بھی چھوڑ دیا. ایمان کہاں رہا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, اور تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے. کیا معنی ہوا؟ دیکھیے تقویٰ کا لباس, اس کے بھی دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ظاہر کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے, ایسے ہی باطن کو ڈھانپنے کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. جس طرح ظاہری طور پر کچھ لباسوں سے, کچھ لباس کے طریقوں سے, کچھ لباس کے استعمال سے اللہ نے منع کیا ہے, ایسے ہی باطنی طور پر کچھ کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اور کچھ کاموں سے اللہ نے روکا ہے. جن سے روکا ہے ان سے بچنے کا نام تقویٰ ہے, جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. تو معلوم یہ ہوا کہ باطن کو بھی لباس کی ضرورت ہے, اور باطن کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ. ظاہر کا لباس پوشاک, ایک بات. دوسری بات, باطن کا جو لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے, تقوی کا جو لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس کا ایک اور معنی بھی ہے, اور وہ معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق ظاہری لباس کے ساتھ ہے. معنی یہ کہ ظاہری طور پر آپ ایسا لباس پہنیے جو تقوی والوں کا ہو, فاسقوں کا نہ ہو, فاجروں کا نہ ہو, بدکاروں کا نہ ہو, برے لوگوں کا نہ ہو. آپ ایسا لباس پہنیے جو لباس دیکھنے والا دیکھ کر کے کہے کہ یہ اہل اللہ کا لباس ہے, یہ اللہ والوں کا لباس ہے, یہ صوفیاء کا لباس ہے, یہ اچھے لوگوں کا لباس ہے, یہ نیک لوگوں کا لباس ہے, یہ علماء اور قراء کا لباس ہے. نہ کہ ایسا لباس پہنے کہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ شاید گلوکار ہے. ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ شاید یہ میراثی ہے. ایسا لباس نہ پہنے کہ آپ کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ یہ تو جناب فلاں قسم کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ معنی ہے وہ لباس التقویٰ ذَلِكَ خَيْرٌ کا, کہ لباس تقوی والا ہونا چاہیے, نیک لوگوں والا لباس ہونا چاہیے, برے لوگوں کا لباس. اگلی بات فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. کون سی؟ یہ جو لباس والی بات ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنی آدم, کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسا کہ تمہارے والدین کو بہکا کر اس نے جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما, اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے, تاکہ لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے. فرق یہ ہے ہماری تہذیب اور آدم علیہ السلام کی تہذیب میں, فرق یہ ہماری بے حیائی کے اس عمل کے نتیجے میں اور آدم علیہ السلام کے لباس اترنے, بے حیائی کا لفظ استعمال نہیں ہو, لباس اترنے کے نتیجے میں فرق کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا لباس اترا, فوراً خود کو ڈھانپ لیا. ہم نے ڈھپے ہوئے جسم کو ننگا کر دیا. ہم نے ڈھکے ہوئے جسم کو ننگا کر دیا, اور اس ننگا کرنے کا نام ہم نے تہذیب رکھ دیا, تمدن رکھ دیا. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تمہارا چونکہ دشمن ہے, اس لیے
وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. مانا یہ کہ وہ تمہاری طاق میں بیٹھے ہوئے کسی وقت بھی تم پر حملہ کر دیں. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یعنی بے ایمانوں کا رفیق، بے ایمانوں کا ساتھی کس کو بنایا؟ شیاطین. آگے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. اشارہ ہے قریش کے علاوہ دوسرے لوگوں پر کہ وہ طواف کیسے کی. فرمایا اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں کرتا. ہرگز اللہ بے حیائی کے کرنے کا کام حکم نہیں دیتا. بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ یعنی مانا یہ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے اللہ پر الزام لگا رہے ہو. قل امر ربی بالقسط. محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب تو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو چھپائے، مرد اپنے جسم کو چھپائے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا سے بلائی ہی پیدا ہوتی ہے، حیا سے بلائی پیدا ہوتی ہے. تو اس کا معنی برعکس لے لیں، اس کی ضد لے لیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بے حیائی سے برائی ہی پیدا ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو بے حیائی اور اس سے خیر پھیلے. سفر حج پہ اللہ کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے آج کے دور میں کہ چونکہ طواف مرد اور عورت اکٹھے کرتے ہیں اس لیے یہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پردے کا حکم ختم ہو جاتی ہے. یہ الفاظ ہیں ایک عورت کے، یہاں پردے کا حکم ختم ہو گیا ہے. یہاں تو جس کی نیت غلط ہے، جس کی نگاہ غلط ہے وہ جہنمی ہے. بھائی نکاح غلط کی بات تو اللہ نے نہیں کی. اللہ نے تو نہیں کہا کہ سیالکوٹ کے رہنے والے ساروں سب کے سب کی نگاہ غلط ہے لہذا پردہ کرو. پردہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نگاہ غلط ہو جائے. اصل بات یہ کسی نیک آدمی کی نگاہ کے اندر فطور پیدا ہو جائے، اس آدمی کو فطور سے بچانے کے لیے تم پردہ کرو. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی نگاہیں غلط ہیں تو پردہ کرو، نگاہیں صحیح ہیں تو پردہ نہ کرو. یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. اگر یہی مقصد ہوتا تو یاد رکھیے 15ویں صدی کے انسانوں کے، میں انسانوں میں سے خاص انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں سے بھی خاص مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو نیکوکار ہیں. ان نیکوکاروں میں سے بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو ولی اللہ ہیں، ولی اللہ میں سے ان کی بات کر رہا ہوں جو غوث قطب اور ابدال ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. رب محمد کی قسم 15ویں صدی کے غوث قطب ابدال کی نگاہوں میں وہ حیا نہیں ہو سکتی جو صحابہ اکرام کی نگاہوں میں تھی. اللہ نے صحابہ کو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست کرو، عورتوں کو کہا ہے کہ اپنے وجود پہ پردہ جو ہے وہ اپنا جسم پہ جو ہے وہ پردہ ڈالو اور اپنے چہرے پر جو ہے وہ حجاب ڈالو. یہ صحابہ اکرام کو کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. محبوب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی خواتین کو کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر پردہ ڈالتے. کیا ازواج مطہرات بناتے رسول اور اس وقت کی صحابیات رسول کیا ان کی نگاہیں غلط تھی؟ ان کے تصورات غلط تھے؟ صحابہ کرام کی نگاہیں غلط تھی؟ نہیں بھائی، بات صرف یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے، وہ نبی کے لیے بھی ہے، غیر نبی کے لیے بھی ہے. اس لیے کبوتر والا کام نہ کرو کہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہو کہ سبھی اندھے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا. ایسا نہ کرو. اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے. تو حج کے زمانے میں، حج کے دور میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو لوگوں کے اندر موجود ہے. یہ جو آیت نمبر 29 ہے اس میں 4 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. پہلی بات قل امر ربی بالقسط.
محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. توجہ کیجئے گا, قسط, یہاں پر اس لفظ کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہاں پر اس لفظ کا مفہوم یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کی بات کا حکم دیا, یعنی اعتدال کا حکم دیا ہے. لباس میں اعتدال ہو, لباس پہننے میں اعتدال ہو, لباس کی خریداری میں اعتدال ہو, لباس کی نمائش میں اعتدال ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں لباس اپنی ضرورت سے کم پہنوں یا ضرورت سے زائد پہنوں. لباس اپنی معیار زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی خرید کر کے اسراف کروں, یا اتنا گھٹیا لے لوں, اتنا کمزور لے لوں کہ لوگ مجھے حقیر جاننا شروع کر دیں. بس میں نے یہ ہے مفہوم کہ میرے رب نے مجھے اعتدال کا حکم دیا ہے لباس کے اعتبار سے. پھر چونکہ مشرکین ننگے طواف کر رہے تھے تو حکم یہ دیا کہ میرے رب نے مجھے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ طواف کے دوران میں ایسا لباس پہنوں یا ایسی حیت میں رہوں جو حیت میرے رب کو محبوب ہو, جس میں عاجزی بھی ہو, دوسری طرف سے اسراف بھی نہ ہو. اچھا, پہلی بات ختم ہو گئی. دوسری بات, واقیموا وجوہکم عند کل مسجد. مسجد کا معنی یہاں پر سجدہ بھی ہے, عبادت سجدہ بھی ہے, مطلقاً سجدہ بھی ہے, سجدہ والی عبادت بھی ہے یعنی نماز, اور سجدہ گاہ بھی ہے یعنی مسجد. تینوں مفہوم یہاں پر مراد ہیں. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد, ہر سجدے والی جگہ میں, ایک بات. نمبر 2, ہر سجدے کے وقت. نمبر 3, ہر سجدے والی نماز میں واقیموا وجوہکم, اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. مطلب کیا نکلا کہ قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ کرو, قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھو, مسجد کو قبلہ رخ بناؤ. بات سمجھ آ رہی؟ تیسری بات, وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو. ایک ہے ظاہری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا, ایک ہے باطنی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. یہاں ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی اپنے ظاہر کو بھی قبلہ رخ کر دو اور اپنے باطن کو بھی حنیفہ بنا دو. تمام جہاد سے اپنے باطن کو موڑ کر اللہ کی طرف جھکا لو اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ اس کو موڑ لو, انابت اللہ کر لو. اور اسی کا نام ہے اخلاص فی الدین, اسی کا نام ہے اخلاص نیت, جو کہ ریاکاری کی ضد ہے, جو کہ دکھلاوے کی ضد ہے. اس سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہماری نماز میں ظاہر بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے, ہماری نماز کا باطن بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نقرہ نقرتین, 2 ٹھونکے مار کر کے ٹھا فارغ, اور جب نمازیوں کے سامنے آئے تو عاجزین کے ساری کا پیکر بن کر کے سکون سے اللہ اکبر, اور رکوع بھی بڑے تحمل سے, سجدہ بھی بڑے تحمل سے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوستان میں ایک شعر فرماتے ہیں فارسی میں, اور اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو لمبی کر رہے ہو تو تمہاری یہ نماز تمہیں جہنم کے دروازے پر پہنچائے گی. جو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی ہو وہ نماز کہاں لے کے جائے گی؟ جنت. تو لوگوں کے سامنے کیفیت اور ہو اور تنہائی میں کیفیت اور ہو تو پھر یہ متضاد عمل ہے. ہاں, اگر کسی آدمی کی تنہائی میں نماز کی کیفیت بہت اعلیٰ ہے, بہت اچھی ہے, اور وہ لوگوں کے سامنے اس اچھی کیفیت میں نہیں پڑتا تو یہ منافقت نہیں ہے. بات سمجھے؟ منافقت تب ہوگی کہ جب تنہائی میں یا تو پڑھتا نہیں, اور اگر پڑھتا ہے تو 2 ٹھونکے مار دیتا ہے, جیسے میں نے کہا حدیث میں آتا ہے نقرہ نقرتین, 2 ٹھونکے مارے اٹھ کے چلا گیا.
اور جب لوگوں کے سامنے آیا تو بڑی عاجزی انکساری کا پیکر بن گیا. تو یہ منافقت ہے. یہ کیا ہے؟ تو یہاں پر ان دونوں باتوں کو سمجھایا گیا کہ ہمارا ظاہر بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی قبلہ رخ ہو. چوتھی اور آخری بات، کما بدأکم تعودون، اس سے اشارہ کیا گیا ہے فکر معاد کی طرف، آخرت کی طرف. معاد کہتے ہیں آخرت کو. کما بدأکم تعودون، آپ اس جملے پہ غور کریں. دو لفظ ہیں، بدأکم تعودون. جیسا کہ ابتدا میں تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. کتنے سادہ الفاظ ہیں، لیکن ان سادہ الفاظ کے پیچھے ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، وارننگ بھی ہے. سمجھایا بھی گیا ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، رغبت بھی پیدا کی گئی ہے اور خوف بھی دلایا گیا ہے. کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں ابتدا میں پیدا کیا گیا ویسے ہی تمہیں لٹایا جائے گا. یعنی بے لباس پیدا کیے گئے تھے، بے لباس اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تم روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، روتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. جس طرح عاجز اور کمزور پیدا کیے گئے تھے ویسے ہی عاجز اور کمزور اٹھائے جاؤ گے. بے بس پیدا کیے گئے تھے، بے بس اٹھائے جاؤ گے. کما بدأکم تعودون، یہ ہے ترہیب. اور ترغیب کیا ہے؟ ترغیب یہ ہے کما بدأکم تعودون، اپنے اعمال درست کر لو، اپنی سمتیں درست کر لو، اپنے رخ درست کر لو، دل اور ظاہر اور باطن دونوں درست کر لو. اگر تم ایسا کر لو گے تو یاد رکھو جیسے بے گناہ پیدا کیے گئے تھے بے گناہ اٹھائے جاؤ. کما بدأکم تعودون ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کتنی زبردست باتیں یہاں سمجھائی گئی. آگے جی، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، آیت نمبر 30 میں فرمایا ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی. کیا مفہوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اولاد آدم کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں. ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ چیف جسٹس بنے تو کسی درباری ملا نے پوچھا کہ ملا صاحب آپ کی قوم کون سی ہے، آپ کس قبیلے اور کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کو جانتے ہیں؟ ملا عبد الحکیم پارک جو ہے، جن کے نام سے منسوب ہے، سامنے اپنا ان کا قبرستان میں مزار ہے. آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ بتلائیے کہ آپ کس قبیل سے ہیں، کس قوم سے ہیں، کس خاندان سے ہیں. چونکہ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے، جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے لوگوں کی نظر میں پست قوم تھی. پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اپنی قوم کا نام لیں گے، لوگ ہنسیں گے کہ اچھا اب فلاں قوم، میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، فلاں قوم کے لوگ جو اب ہم پر چیف جسٹس بنیں گے، لوگ ہنسیں گے اور یوں ان کا مذاق اڑے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں اس کا جواب کل دوں گا. اس نے کہا ملا صاحب، قاضی صاحب، یہ کون سی بات ہے؟ آپ سے قوم کا نام پوچھا، قوم کا نام تو بچے سے بھی پوچھا جائے وہ بھی جواب دے دیتا ہے کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ اتنی سی بات کرنے کے لیے کل کا جواب دے رہے ہیں، کل کی بات کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بھائی کل جواب دے دوں گا، کل اس سے زیادہ مجمع لے آنا، اکٹھے کر لینا لوگوں کو، میں کل جواب دے دوں گا، پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن آج جواب نہیں دے سکتا. اگلا دن ہوا تو لوگ پھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی شکل میں جو ہے وہ آ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہنگامہ برپا ہونا ہے، کیا سلسلہ ہونا ہے. ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بات ہو پھر وہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے. اگلے دن آئے، اللہ اکبر، حضرت سے سوال ہوا، حضرت کل آپ سے قوم کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے جواب دیا تھا کہ کل جواب دوں گا، آج آ گئی ہے، جواب دے دیجئے. فرمایا لوگوں سنو، میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے قرآن کھولا اور پورے قرآن کا میں نے مطالعہ کیا، دیکھتا گیا، مجھے پورے قرآن میں دو ہی قومیں نظر آئیں، پورے قرآن میں دو ہی قومیں نظر آئیں، ایک جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی. مجھے معلوم نہیں کہ میں جنتیوں میں سے ہوں یا جہنمیوں میں سے ہوں، اگر کسی کو میری قوم کے بارے میں معلوم ہے بتا دیں. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ،
ایک قوم وہ ہے، ایک فریق وہ ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت ثابت ہو چکی، یا ایک قوم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور دوسری قوم، دوسرا فریق وہ ہے جس پر اللہ نے گمراہی کو ثابت کر دیا۔ گمراہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو شیطان کی پیروی کریں گے، جو بات پیچھے گزر چکی کہ اے بنی آدم شیطان کی پیروی سے بچنا، کیونکہ اس نے کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی طرح جنت سے نکالا تھا، تم بچنا ورنہ تمہیں بھی جنت سے محروم کر دے گا۔ اور جن کے لیے ہدایت ثابت ہو گئی، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کے طریق کو اپنایا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ جو گمراہ ہیں اللہ نے ان کے لیے دو باتیں فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنا لیا، اس لیے یہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ دوسری بات وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا سن، ایک ہے گمراہی پر چلنا، ایک ہے گمراہی پر چلنا، معنی یہ ایک ہے غلط کام کرنا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اگر اس کو کوئی سمجھائے تو وہ سر جھکا لیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، پھر چوری کر لے گا لیکن ندامت کا اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو خود لگتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میرے لیے جو ہے وہ شرمندگی کی بات ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھی چوری کرتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی، تو وہ آگے سے دلائل دیتا ہے کہ آپ کی قوم کے سربراہ، آپ کے ملک کے سربراہ کرپشن کرتے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کون سا گناہ ہے؟ فلاں عالم کرتا ہے، میں نے کر لی تو کون سا گناہ ہے؟ فلاں صوفی کرتا ہے، اگر میں نے کر لیا تو کون سا گناہ ہے؟ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، بچوں کا پیٹ پالنا میری ذمہ داری ہے، مجھے اگر جائز طریقے سے کوئی مزدوری نہیں ملے گی، جائز طریقے سے کام نہیں ملے گا، میرے پاس فلاں 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 ڈگریاں ہیں اور ان کے مطابق مجھے اگر جاب نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں چوری کروں گا۔ گویا کہ اپنی چوری پر وہ دلائل دے رہا ہے۔ پہلا اپنی چوری کو غلط سمجھ رہا ہے، دوسرا اپنی چوری کو غلط نہیں سمجھ رہا، وہ غلط کو درست سمجھنے کی بلکہ درست کہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اور دوسرا یہ کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ درست راستے پر چل رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پھر اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سٹیمپ لگ گئی ہے، مور لگ گئی ہے، کس بات کی؟ گمراہی کی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ آخری بات فرمایا، اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹوں، بچوں، اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، یعنی خود کو مزین کیا کرو۔ نماز کے لیے جب آپ آئیں تو اپنے آپ کو مزین کر کے آئیں۔ تزئین کا معیار کیا ہوگا جی؟ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، بہت اچھا قیمتی لباس پہن کے آئے گا، ایک آدمی صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ نارمل لباس پہن کے آئے گا، تو اب کیا دونوں برابر ہو گئے؟ تو بظاہر تو دونوں برابر نہیں ہیں، تو پھر نماز کے لیے تزئین کا معنی کیا ہے؟ توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے ایسی حیت میں آیا جائے جس حیت میں وہ آدمی خود بذات خود، وہ آدمی، یہ ہر آدمی کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ہر آدمی اپنے تئیں یہ سوچے کہ میں اس حیت میں کسی معزز مجلس میں جا سکتا ہوں یا نہیں، جاتا رہتا ہوں یا نہیں۔ اگر اسی لباس میں وہ عام مجلسوں میں بھی اور خاص مجلسوں میں بھی جاتا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی تزئین ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کے لباس کے ساتھ کسی خاص مجلس میں نہیں جاتا، کسی شادی بیاہ میں نہیں جاتا، کسی اعلیٰ عہدیدار کے پاس مجلس میں میٹنگ کے لیے نہیں جاتا، اور اپنے دفتر میں اس طرح کے لباس کے ساتھ نہیں جاتا اور نہ جانا پسند کرتا ہے بلکہ اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے نماز میں ایسی کیفیت اور ایسی حیت کے ساتھ آنا مکروہ ہے۔ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے، اس میں امیر اور غریب کی بات نہیں ہے، اس میں ذات پات کی بات نہیں ہے، اس میں بات کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی، اس کی مثال دے دو۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ٹوپی استعمال کرتا ہے، ٹوپی استعمال کرتا ہے اور ٹوپی اس طرح کی استعمال کرتا ہے جیسے عائشہ صاحب نے پہنی ہے، حضرات نے پہنی ہوئی ہے، اب یہ مستقل پہننے والے لوگ ہیں۔ اب اگر
ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ ٹوپی پہن کر کے مسجد میں آ رہے ہیں تو یہ آپ کے معیار کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں نہیں معیار کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ ٹوپی پہن کر کے کسی بھی مجلس میں جا سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پریشانی تو اس کے لیے ہے کہ جس نے مسجد میں چٹائی والی ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، وہ پلاسٹک والی ٹوپی سر پہ رکھنی ہے، وہ نماز کے لیے مسجد میں یہ ٹوپی استعمال کرتا ہے. اب اگر اس ٹوپی کو پہننے کے لیے انہی حاجی صاحب سے کہا جائے کہ آپ ٹوپی پہننے کے عادی ہیں، آپ یہ ٹوپی پہن کر کے کسی مجلس میں چلے جائیں، یہ جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے یہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. آپ سمجھ آئی بات؟ ایسے ہی ہے باقی لباس بھی، ایسے ہی باقی معاملہ بھی. اگر کوئی آدمی لاچا پہن کر کے عام خصوصی مجلس میں، عمومی خصوصی مجلسوں میں جا سکتا ہے تو وہ لاچا پہن کے نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ لاچا پہن کر کے اس طرح نہیں جا سکتا اور وہ اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتا ہے، اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی اس حالت میں کھڑا ہونا اس کے لیے درست نہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ. یہ ایک عام حکم ہے، عام ضابطہ ہے. اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے میں معیار زندگی بلند رکھنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. لہنگا آپ اپنی بیٹی کو ضرور پہنائیں لیکن 17 کروڑ کا نہیں. بھائی صاحب لہنگا پہنائیں ضرور لیکن 17 کروڑ کا نہیں. آپ اپنے بھائیوں کی شادی ضرور کریں لیکن جہاز سے آپ ریال اور ڈالر نہ پھینکیں. انہ لا یحب المسرفین، اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.